درس کے دریاؤں کا عنوان ہے داراسیا، درس کے دریاؤں کا عنوان ہے داراسیا، علم کے مرکز کی ایک پہچان ہے داراسیا، علم کے مرکز کی ایک پہچان ہے داراسیا، درس کے دریاؤں کا عنوان ہے داراسیا۔ صورت رہبر رہے یہ ہمارا ہر قدم، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں آج ہم، صورت رہبر رہے یہ ہمارا ہر قدم، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں آج ہم، یا خدا رکھنا ہمیشہ اس پہ تو نظر کرم، یا خدا رکھنا ہمیشہ اس پہ تو نظر کرم، یہ ہمارا دل ہماری جان ہے داراسیا، یہ ہمارا دل ہماری جان ہے داراسیا، علم کے مرکز کی ایک پہچان ہے داراسیا۔ طالبہ داراسیا خود کو مہکائیں صدا، اس کے در سے علم کی خوشبو سبھی پائیں صدا، طالبہ داراسیا خود کو مہکائیں صدا، اس کے در سے علم کی خوشبو سبھی پائیں صدا، یا خدا اس میں بہاریں جھوم کر آئیں صدا، یا خدا اس میں بہاریں جھوم کر آئیں صدا، ہم گلوں کے واسطے گلدان ہے داراسیا، ہم گلوں کے واسطے گلدان ہے داراسیا، علم کے مرکز کی ایک پہچان ہے داراسیا، ہے یہاں قرآن حدیثوں کا جو سارا تذکرہ، ہے یہاں قرآن حدیثوں کا جو سارا تذکرہ، ان کی محنت اور چاہت کا ہے یہ سارا صلہ، ان کی محنت اور چاہت کا ہے یہ سارا صلہ، دو دعائیں ان کو سب تم کو خدا کا واسطہ، دو دعائیں ان کو سب تم کو خدا کا واسطہ، صاحب قیوم کا احسان ہے داراسیا، صاحب قیوم کا احسان ہے
دارا سیاہ درس کے دریاؤں کا عنوان ہے دارا سیاہ، علم کے مرکز کی ایک پہچان ہے دارا سیاہ، علم کے مرکز کی ایک پہچان ہے دارا سیاہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی کبریائی اور بڑائی اس تنہا وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین ہادی الامم پر۔ قرآن کریم میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں کے اندر سب سے سخت ترین عذاب یا جہنم کی سب سے سخت ترین صورت جو بیان ہوئی ہے وہ صورت نمبر 104 یعنی صورت الہمزہ ہے۔ جہنم کا عذاب سنتے ہی عام طور پر ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے شرک پر ہو، بدکاری پر ہو، یا ہو سکتا ہے چوری یا سود پر ہو۔ لیکن حال یہ ہے اس صورت میں کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان دو باتوں کا ذکر ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں سویٹ ڈش کی طرح کی جا رہی ہے، اور وہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور ہلاکت ہے ہر ہمز اور لمز کرنے والے کے لیے۔ ہمز اور لمز کے مفسرین کرام نے 4 معنی لکھے ہیں۔ نمبر 1، کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب گنوانا، اس کی برائی گنوانا کہ وہ فلانا کتنا نالائق ہے، اس کو تو بات کرنے اور کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ نمبر 2، لوگوں کا پردہ نہ رکھنا، یعنی لوگوں کا پردہ فاش کر دینا۔ اگر کسی کا سیکرٹ کوئی راز آپ کو معلوم ہو جائے تو فوراً پبلک پلیس پر اس کو بتا دینا کہ فلانے کی تو منگنی ٹوٹ گئی ہے، اس کا تو چکر چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، دوسرے کی عزت اور اس کی ساخت کو نقصان پہنچانا۔ اگر کسی محفل میں کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو فوراً اس شخص کی کوئی ایسی برائی بیان کرنا کہ لوگوں میں اس کا امیج خراب ہو جائے، کہ لوگوں کے دل میں اگر اس کے لیے محبت اور عزت ہو تو صرف اور صرف حسد کی بنا پر کہ میرے بچوں کی تعریف کیوں نہیں ہو رہی، میری تعریف کیوں نہیں کر رہے، اس انسان کی مخالفت شروع کر دینا اور جھوٹی سچی لگا کر لوگوں کا دل برا کرنا۔ پیاری ماں اور بہنوں، جب یہ کام ہونے لگے تو اس کا رزلٹ آٹومیٹکلی نمبر 4 کی صورت میں نکلتا ہے۔ رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ایک انسان کے ہر وقت عیب بیان کیے جائیں اور اس کی کسی برائی پر پردہ نہیں رکھا جائے، لوگوں کے سامنے اس کا امیج خراب کیا جائے، تو خود بخود یہ رزلٹ نکلے گا کہ وہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا اور اس کا سارا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم احمد کی حدیث شریف میں ہے، الشرار عباد اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ المشاؤون بالنمیمہ، جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں یعنی چغلیاں کرتے ہیں۔ والمفرقون بین الاحبہ، آپس میں محبت پیدا کرنے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ والباغون البر العنت، اور بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، فضول وہ سب ان کی طرف نسبتیں کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں دوسرا لمز استعمال ہوا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 4 کام پیٹھ پیچھے کرنا ہمز کہلاتا ہے، لیکن لمز کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان کے روبرو اس کے سامنے 3 کام کرنا۔ نمبر 1،
بات بات پر اس کو طعنہ دینا، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں، تم سے تو خیر کی کوئی توقع ہی نہیں، کبھی کوئی کام ڈھنگ سے کیا ہے تم نے؟ نمبر 2، یہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا۔ نمبر 3، اس کا محفل میں مذاق اڑانا، اشاروں اور منہ سے اس کے لباس اور شکل و صورت کا مذاق بنانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مررت بقوم، معراج کے موقع پر مجھے ایک قوم دکھائی گئی، اصفار من خاسن، ان کے ناخن نکیلے تانبے کے بنے ہوئے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو اتنی تکلیف میں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پیاری ماں اور بہنوں، آج جب ہماری فیملی اینڈ فرینڈس گیدرنگ ہوتی ہے اور واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا پر گروپس ہیں، وہاں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو شوگر لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے ایک انسان کا دل دکھا رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کو جہنم کی ایک وادی میں ڈالا جائے گا جس کا نام ویل ہے۔ ویل وادی فی جہنم، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور یہ اتنی خطرناک اور گرم وادی ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ امام رادی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو ویل کا ذکر ہوا ہے وہ بیسکلی بددعائی کلمات ہیں، کسی کی دل آزاری سے اس کے دل سے بددعا ہی نکلے گی، لیکن یہاں اس صورت میں ویل سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بددعا دے رہا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے، ایسے کام کرتا ہے، تو ایسے شخص کو کیا دنیا ملی اور کیا آخرت۔ کسی پنجابی شاعر کا کیا خوب شعر ہے، نہ مسجد دی نہ مندر دی، نہ مسجد دی نہ مندر دی، اے گل بس تیرے اندر دی، سر جھک جاندہ ہے من جھکدا ہی نہیں، دل نو وی کدی نمازی کر دے یا رب۔ اب یہاں اس نفسیات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ کام کون لوگ کرتے ہیں۔ اسی آیت میں آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ لوگ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ باقی رہے گا۔ پیاری بہنوں، کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ جو لوگ ہماری فیملی فرینڈ سرکل کے اندر اپنے آپ کو اسٹیٹس میں، تعلیم میں، مال و دولت میں اور اپنے بیک گراؤنڈ کو اسٹرانگ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں اور ان کے عیب جوئی کرتے ہیں اور ان کے پردے فاش کرتے ہیں، یعنی ان کا کسی برائی کا پردہ نہیں رکھتے، اور یہ سب ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، لوگوں پر ہنسنا، اور ان امیر لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے ان پر بھی ہنستے ہیں، اور یہ ان کی سزا کے لیے کافی ہے، اور آخرت کی سزا کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے شر سے بچائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ بنجر روح ہو یا ویران گھر دونوں کو آباد کر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔